بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا ساری قوت سارا اثر اپنا ذاتی ہے وہ ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ اس کا ہر اختیار، ہر اثر، ہر بات اس کی اپنی اختیاری ہے، اپنی ذاتی ہے۔ باقی کائنات میں کوئی چیز ذاتی اختیار نہیں رکھتی، ہر چیز اسی کے تحت ہے۔ اب جس طریقے سے آپ ایک دوا کھاتے ہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بیماری ہوئی، اس کو کھانسی ہوئی، اس نے ملیٹھی کو پاؤڈر کر کے چاٹ لیا شہد میں ملا کے، کھانسی دور ہو گئی۔ تو اب کیا فائل ملیٹھی ہے؟ اس میں اثر دینے والی ذات اسی کی ہے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، یہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ اگر اس کو حکم ہے شفا کا تو شفا ہے، اور اگر شفا کا حکم نہیں ہے تو شفا نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات تریاق بھی موت بن جاتا ہے، جبکہ اس کا اثر تریاق ہے لیکن وہ موت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سیاروں کا جو اثر ہے، ستاروں کا جو اثر ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو تخفیص ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس ستارے کا اثر کیا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہے اپنی، اور اس نے وہی اثر ظاہر کرنا ہے جو فائل حقیقی نے اس پہ رکھ دیا، وہ اس اثر سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور یہی اللہ کا امر ہے کہ اس نے جس چیز کو جس فطرت پہ بنا دیا وہ اسی پر قائم رہے گی۔ تو اب ستاروں کا، برجوں کا اثر کائنات پر ہوتا ہے، جیسے بارش کا اثر ہوتا ہے، پانی اٹھتا ہے سمندروں سے، بادل بنتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برس جاتے ہیں۔ بادل خود تھوڑی ذاتی حیثیت میں کچھ ہیں، آئی نا سمجھ میں بات؟ اسی طریقے سے سیاروں کا، ستاروں کا اپنا ایک اثر ہے، جس میں گھر تبدیل ہوتے ہیں۔ جب وہ دشمن گھر میں ہیں تو اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگا، اور جب وہ دوست گھر میں ہیں تو اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگا۔ ابھی جو شرف مشتری چل رہا ہے تو وہ اپنے دوست گھر میں ہے۔ اب چاند ہر مہینے شرف میں آ جاتا ہے، سورج سال میں شرف میں آتا ہے، کوئی ستارہ 7 سال کے بعد شرف میں آتا ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں آتا ہے۔ تو جو ستارہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اپنے دوست برج میں اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے اس وقت۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب وہ جو وقت ہوتا ہے اس ستارے کے پورے جو اثر ہے اس کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، جو اس میں اللہ نے خیر کا اثر رکھا ہے۔ جس چیز میں خیر کا اثر ہے اس میں شر کا اثر بھی موجود ہے۔ جب یہ اپنے دشمن گھر میں ہوتا ہے تو اس کا اثر شر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ابھی خیر میں تبدیل ہوا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو علم فلکیات سے، علم نجوم سے، علم روحانیت سے شغف رکھتے ہیں، وہ ان اثرات پہ بڑی نظر رکھتے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ دو ٹائم چل رہا ہے تو 12 اگست سے لے کے 17 18 اگست تک یہ شرف میں ہے۔ یہ 12 سال کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، اور 12 سال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ اپنے گھر میں اثر ہے تو اس کا اثر بھی طاقتور ہے اس وقت، خیر کے معاملے میں، تسخیر کے لیے، فتوحات کے لیے، روزی روزگار کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ دیکھیں، دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے، اور دعا کے اثر کرنے کا وقت بھی مقرر ہے۔ جب دعائیں حدیث میں بتایا گئے ہیں نا کہ بھئی کون کون سے وقت دعا کب مقبول ہو جاتی ہیں، کہ امام ممبر پہ اگر خطبے کے لیے موجود ہے تو وہ ٹائم اس وقت قبولیت کا ہے۔ تو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن ایک خاص نشاندہی کی گئی کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، تہجد قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ جب دعا کے احادیث سے ثابت ہے کہ وقت جو ہیں وہ قبولیت کے ہیں، تو یہ وقت بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں زیادہ مؤثر ہے وہ۔ تو اب جو عاملین ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس قبولیت کے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں بہت سارے ایسے کہ جو ہمیں جو حاجت ہے ہم اس کی مناسبت سے اس اسم کو اس ٹائم میں پڑھیں، اس کا تعویذ بنائیں، اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی تنگ دست رہتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ مجھے غنہ حاصل ہو جائے، تو وہ اسم باسطوں اسم غنیوں کو ملا کر اس کے اعداد نکال لے، اس کا تعویذ بنا لے، یا یہی اسما جو ہے وہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، ایک ہی دفعہ لکھ کے رکھ لے چاہے اپنے پاس تعویذ بنا کے، اور اتنی تعداد میں کہ جتنا اس کے حرف عام آدمی عدد نہیں نکال سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسم کے حرف دیکھ لے۔ مثال کے طور پر باسط ہے، 4 حرف ہیں، غنی ہے 3 حرف ہیں، ٹوٹل 7 حرف ہو گئے۔ اب ان حرفوں کو 700 بار پڑھ لے ان اسما کو، اور اس پہ دم کر لے جو اس نے لکھا ہے، اب اس کا تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھ لے ایک عام آدمی کے لیے۔ اب ان اسما کا وہ ورد رکھے اتنی تعداد سے۔ اب اگر کوئی اتنی تعداد سے ورد نہیں رکھ سکتا تو وہ حرفوں کو غیر مقرر کر لے۔ غیر مقرر کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو حصے 2 بار آ رہا ہو حرف، اس میں سے ایک دفعہ کا لے لے، دوسری دفعہ کا نہ لے، وہ غیر مقرر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ کرنا چاہیں، عام لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں اپنی حاجت کے مطابق اسم تلاش کر کے۔ اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ اور کون کون سے اسم کس کس حاجت کے لیے ہیں، تو یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 3 اسما ایسے ہیں کہ ہر حاجت کے لیے ہیں، وہ انہی تینوں کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور انہی تینوں کے حرف جو غیر مقرر ہیں ان کی وہ نکال لے تعداد، اور ہر حرف کو سینکڑے کر کے پڑھ لے۔ اور اگر اس ٹائم سے وہ شروع کرے اور ہر حرف کو 1000 بار کر کے پڑھے، یہ کلیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے۔ تو جو شخص 1000 بار کر کے فی حرف کو کسی بھی اسم کے 40 دن پڑھے، تو وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس پر عامل بھی ہو جائے گا، اپنی حاجت کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے سہل اور آسان ترکیب ہے، جبکہ شرف کے قانون تو الگ ہیں بالکل۔ اب قانون کی پاسداری تو وہ کر سکتا ہے جو قانون کو جانتا ہو۔ ایک آدمی ہے اس کو اس قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کیسے کرے، اس سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ تو یہ ایک عام آدمی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک عام بات ہے، لیکن اس کا فائدہ پورا پورا ہوگا، یہ بات ہے۔ کیوں کہ بات وقت کی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بڑی الہان طریقے سے دعا کرتا ہے، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اللہ سن دونوں کی لیتا ہے، بس۔ تو یہ بات ہے اس طریقے سے۔ اب جن لوگوں نے اب اس پچھلی دفعہ میں ہی، ابھی جو سفر میں ہی حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو حزب البحر کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حزب البحر میں ایک آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ان میں سے کوئی سی بھی آیت کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لے، اور اس کو اسی تعداد سے، اگر آیت کی حرف اس کو زیادہ لگیں تو اپنے نام کے حرفوں کی تعداد سے پڑھنا شروع کر دے آیت کو۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو مؤثر ہو جائے گا، وہ بھی فائدے مند ہے اس کے لیے بھی جو قانون کو نہیں جانتا۔ اب جو قانون کو جانتا ہے نقش وغیرہ کے بنانے کے، تو وہ اپنے قانون کے نقش کے مطابق بنا لے اس ٹائم میں۔ اب اس کو تانبے کی پتیلی پہ بھی کندہ کرا سکتا ہے، چاندی پہ بھی کندہ کرا سکتا ہے، سونے پہ بھی کندہ کرا سکتا ہے، کندہ کرا کے انگوٹھی بنا کے اپنے ہاتھ میں ڈال سکتا ہے، جیسے چاہے جو اس کی سمجھ میں آئے جس طریقے سے کرنا وہ اس کو کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک عام لوگوں کے لیے بات ہے، عاملوں کے لیے نہیں ہے۔ عامل تو الگ سمجھتے ہیں بات کو، دوسری وہ تو اپنی ایک پوری ترکیب کے ساتھ کرتے ہیں کام، لیکن ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا لے، تو عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ٹائم اچھا ہوتا ہے وہ صبح فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم اچھا ہوتا ہے، اس ٹائم میں بنا لیا جائے، ایک ہی دفعہ لکھ لیا جائے اس کو، بس جس کو چال آتی ہے وہ آتی چال پہ بنائے اس کو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول کرے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔